اللہ تعالیٰ بجائے ایک کہ دو لکھیں، الا ان یتجاوز اللہ عنہا، مگر اس میں بھی بعض اوقات مہربانی کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کراس کر جائیں، تجاوز کر جائیں، معاف کریں، چھوڑ دیں اس گناہ کو بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں تو اب وہ تو پھر ایک بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں حسن اسلاموں کا لفظ آیا اور یہی لفظ بعینہ ترجمۃ الباب میں ہے، تو مناسبت بالکل واضح۔ بھی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاقی، عبد الرزاق کے بارے میں امام بخاری کو یہ بات سننے میں آیا کہ مر گیا، اس لیے عبد الرزاق کے پاس پڑھنے نہیں جا سکے۔ پڑھنے جب نہیں جا سکے تو ان کو روایت بالواسطہ مل رہی ہے، چنانچہ یہ روایت اسحاق بن منصور کے واسطے سے ملی ہے عبد الرزاق سے، لیکن پھر بعد میں چلا کہ وہ تو زندہ ہے، معنی جو ان سے استفادے کا وقت تھا اس وقت بتایا گیا کہ وہ مر گیا، تو وہ تو زندہ تھا ان دنوں میں، موت اس کی ہوئی لیکن بعد میں ہوئی۔ لیکن امام صاحب کو بتایا گیا کہ جس زمانے میں آپ فلاں سے پڑھ رہے تھے، فلاں سے پڑھ رہے تھے، فلاں سے پڑھ رہے تھے، تب یہ بھی تو زندہ تھا۔ نے کہا او ہو، مجھے لوگوں نے بتایا کہ مر گیا، اس لیے میں استاد کے پاس نہیں جا سکا۔ تو اب ان کو روایت عبد الرزاق سے بالواسطہ ملتی ہے، یعنی اسحاق بن منصور کے واسطے سے۔ قال حدثنا عبد الرزاقی قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ، یہ ابو ہریرہ کا خصوصی شاگرد، دونوں بھائی ہیں، حمام بن منبہ، وہب بن منبہ۔ انہیں مستقل امام حضرت ابو ہریرہ کے جو ہیں وہ احادیث کے صحیفے بھی بنائے تھے، صحیفہ حمام بن منبہ، صحیفہ وہب بن منبہ، تو وہ حمام بن منبہ کا صحیفہ ابھی چھپا بھی ہے، تو ان کو جو ہے علماء نے کام کیا، وہ چھپ بھی گیا ہے۔ تو بہرحال یہ صحیفے کی جو مرویات ہیں کتب حدیث کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہے، تو یہ حمام بن منبہ ہیں، تو عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن ابی ہریرہ۔ آگے یہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ، اپنے اسلام کو حسین بنایا، خوبصورت بہترین بنایا، پھر اس کا فائدہ کیا؟ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، 10 گنے تک اللہ تعالیٰ لکھتے رہتے ہیں، إِلَىٰ 700 ضعف، یہ 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ برہا مسئلہ گناہ کا جو يَعْمَلُهَا، اگر یہ اس کو کر بھی دیتا ہے تو تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا، وہ اتنے لکھا جاتا ہے۔ آگے احب الدین إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ، یعنی اللہ کے ہاں زیادہ جو محبوب دین ہے وہ دین ہے کہ جس میں دوام ہو۔ تو دین سے مراد یعنی کیا ہے؟ اسلام ہے، دین سے مراد شریعت کے تمام اعمال ہیں۔ تو اب یہ گویا کہ ترجمے کا غرض یہ ہے کہ شریعت کے جو اعمال ہیں اگر اعمال میں دوام ہو تو یہ بات اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ تو بہرحال ترجمے کی غرض یہ ہے کہ معنی دین اعمال کی احبیت یہ تب ہے جب دوام ہوگا تو اللہ کیا محبوب ہوں گے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں تو احبیت میں فرق مراتب ہے، پھر کسی کا دین بہت زیادہ محبوب ہے، پھر نسبتاً کچھ کم ہے، پھر کچھ کم ہے، تو احبیت میں فرق کے مراتب ہے۔ جب احبیت میں فرق مراتب ہے تو پھر یہ ہے کہ اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ ایمان میں فرق مراتب ہے، اور پھر جتنا احبیت کا دار و مدار دین پہ ہے تو لہٰذا پھر دین میں بھی تفاوت ہوگا۔ جب احبیت میں تفاوت ہے تو دین میں تفاوت ہوگا، دین میں تفاوت ہوگا تو دین اسلام ایک ہے تو اس میں تفاوت ہوگا، اور اسلام ایمان ایک ہے تو ایمان میں تفاوت ہوگا۔ بہرحال یہاں یہ کہہ دیا گیا کہ احب الدین احب العمل الی اللہ عز وجل ادومہ، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے کہ جس عمل میں کیا ہو، دوام ہو۔ پھر فرمایا بھی قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا یحییٰ عن ہشام قال اخبرنی ابی، ہشام کا ابا عروہ ہے۔ ہشام کا ابا کون؟ عروہ ہے۔ عروہ عائشہ صدیقہ کا بھانجا ہے، اور یہ بھتیجا بھی ہے، بھانجا ہے اور شاگرد بھی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندہا امرأۃ، جب تشریف لائے عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، فرمانے لگے کہ من حاضی، یہ عورت کون ہے؟ عرض کیا کہ فلانا مائی ہے، ماشاءاللہ بہت نیک ہے،
اس کی نماز کا تو کیا پوچھتے ہیں۔ نماز ماشاءاللہ اس کی ایسی ہے کہ اس کے تذکرے لوگوں میں ہوتے ہیں۔ تذکر من صلاتہا، اس کی نماز کا تذکرہ چلتا ہے۔ جب یہ بات بتائیں فرمایا اس بات سے رک جائیں یہ مائی صاحبہ کہ نماز اتنی زیادہ نہ پڑھیں، اتنا پڑھیں جتنی اس کی ہمت یعنی اس کا ساتھ دے، اور جتنا کر سکے وہ کرے، لیکن جتنا کرے اس کو دائم رکھے۔ علیکم بما تطیقون، ایسے کام کرو جو تمہاری طاقت اور تمہاری ہمت ان کو برداشت کرے۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ رب العزت میں اکتاہٹ نہیں آئے گی حتیٰ کہ آخر انجام یہ ہوگا کہ اکتاہٹ تمہارے اندر آ جائے گی۔ اور پھر آگے فرمایا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، ترجمہ اس سے ثابت ہو گیا۔ آگے باب زیادت ایمان و نقصان ہی۔ اب اس ترجمے میں امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان جو ہے یزید بھی ہے و ینقص ہے، اور اس ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ جو ایک اسلاف کا طریقہ ہے، محدثین کا جو ایک مزاج ہے، جو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایمان میں تو سب کچھ ہے، ایمان میں تو جو ہے وہ اعتقاد بھی ہے، ایمان میں جو نطق بھی ہے یعنی اقرار باللسان بھی ہے، ایمان میں اعمال جوارح بھی ہیں، لہٰذا جب یہ ہے تو پھر عمل میں کوئی زیادہ کسی کا نسبتاً کم اور کم اور کم، تو لہٰذا ایمان اسلام یزید و ینقص ہے تو ایمان بھی یزید و ینقص ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا اہم اشکال ہے، وہ یہ کہ کتاب الایمان امام صاحب نے رکھا، اور کتاب الایمان کا جو پہلے 3 تراجم رکھے ان میں ایک ترجمہ یہ رکھا تھا کہ یزید و ینقص، اور مسلسل کئی ابواب رکھتے چلے آئے، یہاں تک بات پہنچی اور یہ بتا دیا کہ ایمان میں زیادتی بھی ہے، کمی بھی ہے۔ یہ تو ہم سن کے سن ہو گئے اور کافی کئی دنوں سے مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج امام نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا کہ زیادت الایمان و نقصان، کہ بھئی ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ترجمے میں کیا ہو گیا، تکرار ہو گیا۔ جبکہ امام کی دعویٰ یہ ہے کہ میرے نہ کسی ترجمے میں تکرار ہے نہ کسی حدیث میں تکرار ہے، کیونکہ فنی لحاظ سے وہ تکرار